اربعین کی پیدل زیارت یعنی اربعین واک آج دنیا کے سب سے بڑے انسانی کارواں یعنی انسانی جماوڑے میں سب سے بڑے گنی جاتی ہے۔ لیکن ایک دور ایسا بھی تھا جب اس سفر پر پوری طرح روک لگا دی گئی تھی۔ 1979 میں صدام نے عراق کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لی۔ اسی سال ایران میں اسلامی انقلاب آیا، جس کے بعد صدام کی سرکار کو ڈر تھا کہ بڑی مذہبی بھیڑ اس کی حکومت کے لیے چنوتی بن سکتی ہے۔ اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت، خاص طور پر اربعین کے موقع پر ہونے والی اربعین واک، سرکار کی سخت نگرانی میں آ گئی۔ کچھ سالوں کے اندر ہی حالات ایسے ہو گئے کہ نجف سے کربلا تک پیدل چلنا لگ بھگ ناممکن بنا دیا گیا۔ سرکاری اجازت کے بنا جلوس نکالنا یا بڑی تعداد میں پیدل چلنا جرم قرار دے دیا گیا۔ 1980 سے لے کر 2003 تک اربعین واک پر بہت سخت پابندی تھی۔ اس دور میں اربعین کی زیارت کرنا موت کو دعوت دینے جیسا ہو گیا تھا، کیونکہ حکم تھا کہ جو بھی اس پیدل سفر میں شامل ہوگا اسے بخشا نہیں جائے گا۔ سرکار نے کربلا جانے والے تمام راستوں پر پہرا بٹھا دیا تھا اور بڑے پیمانے پر فوج تعینات کر دی تھی۔ اس کے باوجود عقیدت مندوں کا جذبہ کم نہیں ہوا اور وہ چھپ چھپ کر راتوں کے اندھیروں میں کھیتوں اور ریگستانوں کے راستے کربلا کی طرف پیدل ہی چل پڑتے تھے۔ لوگ اپنی جان جوخم میں ڈال کر دیہی علاقوں اور بنجر علاقوں سے گزرتے ہوئے سفر طے کرتے تھے تاکہ کسی طرح امام حسین کے روضے تک پہنچ سکیں۔ سب سے بڑا حادثہ 1977 میں پیش آیا، جسے سفر انتفادہ یا اربعین انتفادہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس وقت صدام کے ہاتھ میں عراق کی باغ ڈور تو نہیں تھی، لیکن باتھ پارٹی پوری طاقت سے سرکار چلا رہی تھی اور صدام کا باتھ پارٹی اور سرکار دونوں پر ایک مضبوط کنٹرول تھا۔ اس سال ہزاروں لوگوں نے سرکار کی روک کے باوجود نجف سے کربلا تک پیدل جانے کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز نے راستہ روکا تو جگہ جگہ جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ اس کے بعد بڑی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار کیے گئے لوگوں میں صرف عام شہری ہی نہیں تھے، بلکہ کئی بڑے مذہبی لیڈرز اور علماء بھی شامل تھے۔ گرفتار لوگوں پر سرکار سے بغاوت کا الزام لگا۔ آیت اللہ سید محمد باقر الحکیم کو بھی گرفتار کیا گیا، حالانکہ بعد میں وہ رہا ہوئے اور عراق چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ گرفتار ہوئے اور دوسرے اربعین کے مسافروں پر ایسے ظلم ڈھائے گئے جنہیں سن کر روح کانپ جاتی ہے۔ اربعین کرنے کے جرم میں ان عقیدت مندوں پر عدالتوں میں مقدمے چلائے گئے اور ان میں سے بہت سے عقیدت مندوں کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جنہیں بنا کسی مقدمے کے ہی ہمیشہ کے لیے غائب کر دیا گیا اور ان کے گھر والوں کو آج تک ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں مل سکی۔ اس وقت اتنی سختیوں میں عراق کی عورتوں اور بچوں نے بھی اربعین واک میں بڑا کردار نبھایا تھا۔ یہ عراقی عورتیں اپنے شوہر، بھائیوں اور بیٹوں کے ساتھ اس سفر میں شامل ہوا کرتی تھیں۔ جب مردوں کو گرفتار کر لیا جاتا تھا تو گھروں کی عورتیں آگے آتی تھیں اور پولیس کی بندوقوں کے سائے میں بھی چھپ کر روٹیاں اور پانی کا انتظام کرتی تھیں۔ کئی بار تو ایسا بھی ہوا کہ فوجی ناکوں پر پکڑے جانے پر ان عورتوں کو بھی کوڑے مارے گئے اور جیلوں میں بند کر دیا گیا۔ اس کے باوجود ان کا حوصلہ نہیں ٹوٹا اور انہوں نے اپنی آنے والی نسلوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ حق اور سچ کے راستے پر چلنا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آج نجف سے کربلا تک کی جو راہ گلزار ہے، کروڑوں زائرین جو سفر عشق کر رہے ہیں، اس راہ میں عراقی عقیدت مندوں کی قدم قدم پر قربانیوں کے نشان ہیں۔ یہ اربعین واک یہ واقعی سفر عشق ہے اور عشق میں امتحان تو دینے پڑتے ہیں۔